سنت ہی خوشی سکون ہے، یہ شیطان کو مات ہے، یہ سنتوں کا راستہ راہ نجات ہے، نجات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، پروگرام راہ نجات میں آپ سب کو پھر ایک بار مرحبا کہتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم نجات دلانے والے اعمال کے تعلق سے علم دین حاصل کرتے ہیں۔ آج ہمارا ایپیسوڈ 3 ہے اور اس کا ٹاپک ہے عشق رسول۔ نجات دلانے والے اعمال میں عشق رسول بنیادی عمل ہے۔ عشق رسول ہیں تو ایمان کامل ہے، عشق رسول میں کمزوری ہے تو ہمارے ایمان میں کمزوری ہے۔ آج کے اس پروگرام میں عشق رسول کے تعلق سے قرآنی آیات، احادیث، بزرگان دین کے واقعات، عشق رسول سے بھرپور ان کی زندگیاں جس سے ہمیں سبق ملتا ہے، ان کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ عشق رسول کے تقاضے کیا ہیں، عشق رسول کے نرالے انداز بزرگوں کے کیسے ہوا کرتے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے کیسے ہوا کرتے تھے، اس تعلق سے انشاءاللہ الکریم آج ہم سنیں گے۔ صلح حدیبیہ کے سال قریش نے حضرت سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ جب وضو فرماتے تو صحابہ کرام علیہم رضوان وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے اس تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے کہ یوں معلوم ہوتا جیسے ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے۔ صحابہ کرام کے عشق رسول کے ایسے انداز ہوا کرتے تھے، جب لعاب مبارک یعنی تھوک مبارک ڈالتے یا ناک صاف کرتے تو صحابہ کرام اسے ہاتھوں میں لے کر بطور تبرک اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم فرماتے تو فوراً تعمیل کرتے، جب گفتگو فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خاموش رہتے، اور تعظیم کے خاطر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالتے، بلکہ ان کا عشق رسول اس بات کی طرف انہیں آمادہ کرتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو تعظیم کے ساتھ نگاہوں کو، ادب کے ساتھ نگاہوں کو جھکا کر رکھتے۔ حضرت سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے یہ سب کچھ بیان کیا ہے، اہل مکہ کے پاس واپس جب تشریف لائے تو ان سے کہا، اے گروہ قریش، میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار، یہ بادشاہوں کے نام ہیں جو اس وقت کسی خاص قوم کے بادشاہ ہوا کرتے تھے، تو ان کے درباروں میں بھی گیا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کو اس کی قوم میں ایسی شان و شوکت اور قدر و منزلت نہیں دیکھی جیسی شان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے صحابہ بجا لاتے ہیں۔ ناظرین، عشق رسول کا صحابہ کرام علیہم رضوان سے جس طرح اظہار ہو رہا ہوتا، تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے یہ بجا لا رہے ہوتے، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ ان حضرات نے اپنے کردار سے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ ایک امتی کو اپنے نبی سے کیسا تعلق اور عشق ہونا چاہیے۔ ان نفوس قدسیہ نے اپنی خواہشات، گھر بار، مال و اسباب، یہاں تک کہ اولاد اور اپنی جان سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں بسائے رکھا، اور یہی وجہ ہے کہ عشق رسول ان کے دلوں میں تھا، جس کی وجہ سے وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوئے۔ آج ان کے ناموں کے چرچے ہیں۔ ہم ان بزرگوں کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں بھی عشق رسول کی نعمت عطا فرمائے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب عرض کرتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ یعنی جس کو عشق رسول مل گیا، جس کو عشق رسول کا غم مل گیا، جو بیمار مدینہ بن گیا، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غم مل گیا، تو اس کا علاج کوئی کیوں کرے گا؟ کیونکہ عشق رسول وہ چیز ہے کہ جس کو یہ نصیب ہو گیا، اس کو دنیا کے سارے تکلیفوں سے گویا کہ نجات مل گئی۔
وہ در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتا، وہ عاشق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، وہاں سے اپنے مسائل کا حل حاصل کر لیتا ہے۔ عشق رسول کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے قرآن پاک کی ایک آیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید پارہ 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہو تو راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ صدر اللہ فاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، دین کے محفوظ رکھنے کے لیے دنیا کی مشقت برداشت کرنا مسلمان پر لازم ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مقابل دنیاوی تعلقات کچھ قابل التفات نہیں، اور خدا اور رسول کی محبت ایمان کی دلیل ہے۔ معلوم ہوا نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بندہ مومن کے ایمان کی بنیاد ہے، بلکہ اس پر لازم ہے کہ وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب اور عزیز رکھے، ورنہ اس کا ایمان نامکمل ہوگا۔ اگر صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھے تو ان کے مبارک انداز اسی طرح کے ہوا کرتے تھے کہ یہ اپنی تمام چیزوں سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک انداز دیکھیے، انہوں نے عرض کی، اللہ کی قسم اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اس پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب تمہارا ایمان کامل ہوا۔ یاد رکھیے ناظرین، جس طرح ہمیں اپنی جان سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، اسی طرح اپنے تمام اہل و عیال، رشتہ دار، کام کاج، کاروبار، ہر چیز سے زیادہ اگر ہمیں کسی سے محبت ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک فرمان کو صحابہ کرام نے مکمل طور پر اپنی زندگی میں نافذ کیا تھا کہ ہر چیز سے زیادہ کسی سے محبت کرتے تھے تو اللہ و رسول سے محبت کرتے تھے، اور یہی محبت نے انہیں دنیا و آخرت میں کامیابی دی۔ یہی محبت ہے کہ آج ان کے چرچے ہو رہے، یہی محبت ہے کہ دنیا جہان کے بہت سارے مسائل یہ منٹوں میں حل کر دیتے تھے، ساری گتھیاں ایک پل میں حل ہو جاتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہو جائے، عقیدت ہو جائے، اور جیسی ہونی چاہیے ویسی ہو جائے، تقاضے پورے کیے جائے، تو انشاءاللہ یہ عشق رسول ان کو دنیا و آخرت کے بہت سارے معاملات میں کامیابی دلائے گا۔ اس حدیث پاک کا کس طرح عملی مظاہرہ ہو رہا ہوتا تھا، امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے سوال کیا، آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے مال، اپنی اولاد، ماں باپ اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی بڑھ کر محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ ان مبارک واقعات اور بزرگوں کے نرالے انداز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عشق رسول کے اتنے اعلیٰ منصب پر فائز تھے کہ اپنی ہر چیز سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ اگر آج بھی یہ امت، سارے مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی طرف آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، ان کے فرامین پر عمل کرے، وہ کام کرے، جن کاموں سے منع کر دیا ہے اس کو چھوڑ دے،
تو انشاءاللہ عز و جل دنیا و آخرت کی کامیابیاں مسلمانوں کے قدم چومیں گی۔ ناظرین، عشق رسول کے تعلق سے ہم نے قرآنی آیت بھی سنی، احادیث بھی سنی اور صحابہ کرام کا مبارک انداز بھی سنا۔ اب میں کچھ واقعات آپ کو سناتا ہوں کہ عشق رسول سے سرشار صحابہ کرام بزرگان دین کیا کیا کر گزرتے تھے، اور عشق رسول میں کیسی کیسی قربانیاں اور جان نثاری کے مظاہرے کیا کرتے تھے۔ ابتداء اسلام میں جب مسلمانوں کی تعداد 38 ہو گئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہم مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اسلام کی علل اعلان تبلیغ کی اجازت عنایت فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء منع فرمایا، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو خطبہ اسلام دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف فرماتے۔ یوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ عاشق اکبر ہیں، یار غار و یار مزار ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی طرف سے پہلے خطیب ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے خطبہ ارشاد فرمایا، اسلام کی دعوت دی، تو مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ مسلمان اسلام کی دعوت کھلم کھلا دے رہے ہیں تو وہ سب یک بارگی شدید زخمی کیا، یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک چہرے پر ایک کافر بدبخت نے اپنے جوتے سے روندنا شروع کر دیا، آپ کے پیٹھ مبارک پر چڑھ گیا، اچھل کود کرنے لگ گیا، جس کی تاب نہ لا کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زخمی ہوئے کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے قبیلے والے سارا معاملہ نپٹنے کے بعد آپ کو گھر لے گئے، آپ کو ہوش میں لانے کی کوشش کی گئی، آپ سے بات کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن آپ کو ہوش نہ آتا تھا، اتنے آپ زخمی ہو چکے تھے کہ لوگوں نے یہ اندازہ لگایا کہ شاید اب آپ زندہ نہیں بچ سکیں گے۔ جب آپ کو رات کے آخری حصے میں ہوش آیا تو ہوش میں آتے برابر اپنا خیال کیے بغیر ایک ہی صدا زبان پر تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے۔ یہ سنتے ہی کئی لوگ آپ کے قبیلے کے جو کافر تھے اٹھ کر چلے گئے، کہنے لگے جن کی محبت کے دعوے کرنے کی وجہ سے تمہارا یہ حال ہوا ہے، اب بھی ان کا ہی نام لے رہے ہو۔ جب آپ کی طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا تو آپ کے گھر والوں نے، آپ کی والدہ وغیرہ نے آپ کو کھانا کھلانا چاہا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عاشقوں کے امام ہیں، آپ نے کھانا تناول نہیں کیا اور ایک ہی بات کہتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں مجھے یہ بتائیے۔ پھر آپ کو جب بتایا گیا کہ آپ دار ارقم میں تشریف فرما ہیں، آپ کی طبیعت خیریت سے ہیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں جب تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر لو۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کے آخری حصے میں، یہ وہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کو اتنا شدید زخمی کیا گیا ہے، جن کے تعلق سے لوگ سوچ رہے ہیں کہ زندہ نہیں بچ سکیں گے، لیکن ان کا عشق رسول ایسا ہے، ان کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ایسی ہے کہ کچھ کھائے نہیں، کچھ پیے نہیں، اور رات کے آخری حصے میں آرام کو ترک کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر اپنے غلام کو گلے لگا لیا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر صحابہ کرام اور دیگر جو وہاں پر حاضر تھے یہ سب رونے لگے۔ یہ سارا ماحول دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی رقت طاری ہو گئی۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا منظر دیکھا تو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں ٹھیک ہوں، بس چہرہ تھوڑا زخمی ہو گیا ہے۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان نثاری کا واقعہ ہے کہ کیسا عشق رسول ہے، کیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پانے کا جذبہ ہے، کیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی جان کو قربان کرنے کا جذبہ ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یعنی عرب کے مرد جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف نام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے پیش رہتے ہیں۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ اور عاشقان رسول کا جب بھی تذکرہ کیا جائے گا تو صف اول میں سب سے پہلا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے کہ آپ عاشق اکبر بھی ہے، یعنی تمام عاشقوں کے امام ہیں اور سارے عاشقوں میں بڑھ کر عشق آپ کا ظاہر ہوتا رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کا صدقہ نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
ناظرین، ابھی ہم نے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول کے تعلق سے سنا ہے۔ آئیے میں آپ کو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک عشق رسول کے نرالے انداز کے تعلق سے سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تو عشق رسول سے بےتاب ہو کر رونے لگتے اور فرماتے، خاتم المرسلین رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں میں سب سے زیادہ رحم دل اور یتیم کے لیے والد کی طرح، بیوہ عورت کے لیے شفیق گھر والے کی طرح، اور لوگوں میں دلی طور پر سب سے زیادہ بہادر تھے۔ وہ تو نکھرے نکھرے چہرے والے، مہکتی خوشبو والے اور حسب کے اعتبار سے سب سے زیادہ مکرم تھے۔ اولین و آخرین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل کوئی نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عشق رسول میں اتباع رسول کا جو مبارک انداز ہے کتنا نرالا ہے۔ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئی قمیص پہنی تو چھری منگوائی اور فرمایا، اے بیٹے اس کی لمبی آستینوں کو سرے سے پکڑو اور کھینچ کر جہاں تک میری انگلیاں وہاں تک چھری سے کاٹ دو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے اسے کاٹا تو بالکل سیدھا نہیں بلکہ اوپر نیچے سے کاٹا۔ میں نے عرض کی، ابا جان اگر اسے کینچی سے کاٹا جاتا تو بہتر رہتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا اسے ایسے ہی رہنے دو، کیونکہ میں نے محبوب رب ذوالجلال بی بی آمنہ کے لاڈ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کاٹتے دیکھا تھا، اس لیے میں نے بھی چھری سے آستینیں کاٹ دیں۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آستین کاٹنے کے بعد کرتے کی حالت یہ تھی کہ اس سے بعض دھاگے باہر نکل کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے بوسے لیتے رہے۔ اس حالت میں بھی آپ نے لباس پہنے رکھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کرتے ہوئے کینچی کا نہیں بلکہ چھری کا استعمال فرمایا۔ تو یہ اتباع رسول کا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ ہے۔ ناظرین، ہم عشق رسول کی عشق بھری داستانیں صحابہ کرام کی، بزرگان دین کی سن رہے ہیں۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت تھی بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی تمام چیزوں سے محبت تھی۔ اور محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ عاشق کو محبوب اور محبوب سے نسبت رکھنے والی ساری چیزوں سے پیار ہو، ساری چیزوں سے محبت ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے چیزوں میں ایک ان کا شہر بھی ہے جس کو ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے۔ زندگی میں خدایا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ مدینہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن ہے، آپ کا روضہ انور مدینہ میں ہے۔ مدینہ شریف کو یہ عظمت ملی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں آرام فرما رہے ہیں۔ مدینہ شریف کے تعلق سے یقیناً مسلمانوں کے دل ترستے ہیں، دھڑکتے ہیں اور اس کی یاد میں آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ جو نہیں گیا ہے وہ تو ترستا ہے، لیکن جو جا کر آیا ہے، جو مدینہ حاضری دے کر آیا ہے، اس کی تڑپ میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ مدینہ طیبہ سے جس طرح صحابہ کرام کو محبت تھی، وہ بھی بڑے نرالے انداز تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، آپ کے تعلق سے ہم سن رہے تھے، آپ کا یہ انداز تھا کہ آپ دعا کیا کرتے تھے۔ کتنا پیارا انداز ہے دعا کرنے کا۔ کاش ہم سب کے حق میں بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مبارک دعا قبول ہو جائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اے اللہ تو مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب کر اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مجھے موت دے۔ سبحان اللہ، یعنی موت بھی آئے تو حضور سے نسبت رکھنے والے شہر میں آئے۔ یہ کیسا عشق رسول ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ یہ دعا کیا کرتے تھے، آپ کی دعا قبول ہوئی اور آپ کو شہادت کی موت وہ بھی مدینے میں نصیب ہوئی۔ تقریباً 10.5 سال آپ منصب خلافت پر رہے۔ آپ نے اپنے خلافت کے زمانے میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، بڑی بڑی فتوحات حاصل کی، اور آپ کے کارنامے کو آج بھی لوگ یاد رکھتے ہیں۔ آپ کی عدالت، آپ کی شجاعت،
آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، آپ کی اسلامی حکومت کو چلانے کا نرالا انداز، یہ سب کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو آج بھی لوگ یاد رکھتے ہیں۔ یقیناً یہ سب عشق رسول ہی کا فیضان ہے۔ عشق نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سب منزلیں آسان کر دی۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کاش ہم سب کے حق میں بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مبارک دعا قبول ہو جائے۔ ناظرین، عشق رسول سے بھرپور واقعات ہم سن رہے ہیں۔ مسلمانوں کے 2 خلفاء کا بھی ہم نے تذکرہ خیر کیا ہے۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، آپ کے عشق کے تعلق سے بھی کچھ بات کیے لیتے ہیں۔ 6 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ عمرہ ادا کرنے کے لیے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ پہنچے تو قریش آپ کی تشریف آوری سے گھبرا گئے۔ ایسے حالات میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ انہیں جا کر بتاؤ کہ ہم لڑنے نہیں بلکہ عمرہ ادا کرنے آئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے پہنچے تو حدیبیہ میں موجود صحابہ کرام کہنے لگے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش نصیب ہے، انہیں بیت اللہ کے طواف کی سعادت نصیب ہو چکی ہوگی۔ یہ سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا نہیں خیال کہ ہم یہاں ہوں اور عثمان ہمارے بغیر طواف کر لے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس عاشق صادق کے تعلق سے بھی کتنا کامل یقین تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے بغیر وہاں طواف نہیں کریں گے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے واپس تشریف لائے تو صحابہ کرام نے پوچھا، اے ابو عبداللہ، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، یعنی آپ کو مخاطب کر کے پوچھا، آپ نے طواف کعبہ کی سعادت حاصل کر لی ہوں گی؟ تو اس عشق و وفا کے پیکر نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر میں پورا سال مکہ شریف میں رہتا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں ہوتے پورا سال، تب بھی میں اس وقت تک بیت اللہ کا طواف نہ کرتا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہ کر لیتے۔ ہاں، قریش نے مجھے طواف کرنے کا کہا تو تھا مگر میں نے انکار کر دیا۔ سبحان اللہ، آقا ہو تو ایسا اور غلام ہو تو ایسا۔ یقیناً یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے پناہ عشق رسول تھا کہ کفار نے آپ کو تنہا طواف کرنے کی پیشکش کی تھی، یہ آفر تھی کہ آپ طواف کر لیں، مگر چونکہ آپ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے تو آپ کے عشق رسول نے گوارا نہیں کیا کہ خود سے آپ طواف کر لیں۔ تو جواب دیا، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا کہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف کر لو۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے عاشق باصفا پر اعتماد تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بغیر طواف نہیں کریں گے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں جو خلفائے راشدین ہیں، یقیناً یہ سب سے بڑے عاشقان رسول ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک انداز ہم نے دیکھا حدیبیہ میں صلح نامہ لکھتے وقت۔ اب یہ مسلمانوں کے 4تھے خلیفہ کا معاملہ عشق رسول سے بھرپور پیش کر رہا ہو۔ حدیبیہ میں صلح نامہ لکھتے وقت حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے جس والہانہ انداز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ چنانچہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے نمائندے سہیل بن عمرو کے درمیان صلح کے شرائط پر اتفاق ہو گیا، جو بھی ٹرمز کنڈیشن تھے وہ فائنل ہو گئے اور پھر اس کو لکھنے کا سلسلہ ہوا، تو آپ نے معاہدہ کی دستاویز لکھنے کے لیے حضرت علی کو بلایا اور ارشاد فرمایا، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر سہیل نے کہا، ہم اسے نہیں جانتے، آپ بسمک اللہم لکھیے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی الفاظ لکھ دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکھو ھذا ما صالح علیہ محمد رسول اللہ سہیل بن عمرو، یعنی یہ وہ شرائط ہیں جن پر اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سہیل بن عمرو کے ساتھ صلح ہو چکی ہے۔ اس پر بھی سہیل کہنے لگا کہ رسول اللہ کے الفاظ نہ لکھے، کیونکہ اگر ہمیں آپ کی رسالت پر یقین ہوتا تو پھر ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی جھگڑا ہی نہ ہوتا۔ اسی پہ تو ہم کو اعتراض ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہے یا نہیں، اس پہ تو کلام ہے ہم کو، اسی پہ تو جھگڑا ہے۔ آپ ایسا کیجئے کہ اس کی بجائے صرف اپنا اور اپنے والد کا نام لکھیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات بھی قبول فرمائی اور حضرت علی سے فرمایا، رسول اللہ کے الفاظ مٹا دو۔
اللہ اکبر۔ قربان جائیے حضرت علی کے عشق رسول پر کہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے نام مبارک کو ہرگز نہیں مٹا سکتا۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ کام جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہیں کر پائے مٹانے کا، بالآخر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی رسول اللہ کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین دیکھا آپ نے کہ صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی والہانہ محبت تھی، ہر چیز سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے اور اپنی جان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہا کرتے تھے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت جو مسلمانوں کو ہے، اس کی وجوہات ہے، اسباب ہے۔ محبت کے جو اسباب ہیں جس کی وجہ سے مسلمان، اور اس وقت جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دور جہالت میں اعلان نبوت فرمایا تھا، اور اس وقت لوگ کفر کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، کفر کے اندھیرے میں بھٹکے ہوئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ کی محبت میں دیوانہ وار آپ کی طرف آئیں، آپ کے عشق رسول سے سرشار ہو کر جان نثاری کے انداز پیش کرنے لگے، قربانیاں پیش کرنے لگے، تو وہ کون کون سے اسباب تھے جس کی وجہ سے یہ اتنی محبت کرنے لگ گئے تھے؟ کچھ وجوہات ہیں، کچھ اسباب ہیں جس کا تذکرہ میں کیے دیتا ہوں۔ نمبر ایک، حسن و جمال۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسا حسن و جمال کا پیکر بنایا کہ آپ جیسا حسین و جمیل اللہ پاک نے کسی کو پیدا نہیں فرمایا۔ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہرما، اٹھتی ہیں کس شان سے گردے سواری واہ واہ۔ یعنی یہ جو پہلا سبب ہے جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، یعنی آپ کا حسن و جمال، اس تعلق سے صحابہ کرام علیہم رضوان کے کچھ فرامین سناتا ہو۔ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صورت میں بھی اور خلقت میں بھی تمام لوگوں سے زیادہ حسین تھے۔ سبحان اللہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت اور خوش رنگ تھے۔ مزید فرماتی ہیں، جس نے بھی آپ کی توصیف بیان کی اس نے آپ کو 14ویں کے چاند سے تشبیہ دی، اور آپ کا مبارک پسینہ تو آپ کے چہرے انور میں موتیوں کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو چہرے انور خوشی سے دمک اٹھتا اور یوں معلوم ہوتا گویا چاند کا ٹکڑا ہے۔ ناظرین یہ یاد رکھیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو چاند اور سورج وغیرہ سے تشبیہات دی ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن کو دیکھ کر تشبیہ دی ہے جو ظاہر ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حقیقی حسن ہے وہ ظاہر نہیں ہوا، اگر وہ ظاہر ہو جاتا تو اسے دیکھنے کی ہر کوئی تاب نہیں لاتا۔ جی ہاں، علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام تر حسن و جمال ہم پر ظاہر نہ ہوا۔ اگر آپ کا کامل حسن ہم پر ظاہر ہو جاتا تو ہماری آنکھیں اس جلوہ زیبا کو دیکھنے کی تاب نہ لاتی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو۔ محبت کا دوسرا سبب علم، کیونکہ انسان کسی کے علم سے متاثر ہو کر بھی اس کی محبت کا گرویدہ بن جاتا ہے اور اس کی علمیت کا چرچا کرتے نہیں تھکتا، ہر محفل میں اس کے گن گاتا ہے۔ اور جو علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرمایا اس کی تو کیا شان ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ما کان وما یکون کا علم عطا فرمایا، یعنی جو ہو چکا ہے اور جو ہوگا وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب کے ذریعے جانتے ہیں۔ اور اس تعلق سے قرآنی آیت بھی پیش کرتا ہو، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ کسی سے محبت کی تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بندہ اس کے جود و سخا سے متاثر ہو جائے کہ وہ اتنا لٹاتا ہے، اتنا بانٹتا ہے، اتنی مدد کرتا ہے، تو جود و سخا سے بھی کوئی کسی سے متاثر ہو سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں سخاوت کا وصف بدرجہ اتم موجود تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو منبع جود و سخاوت ہے۔ چنانچہ
حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی مانگنے والے کو انکار نہیں فرمایا، خواہ وہ کتنی ہی بڑی چیز کا سوال کیوں نہ کرے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عرض کرتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ کسی سے محبت کی جائے اس کے اسباب ہم سن رہے تھے۔ چوتھا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے زہد و تقوی سے ہم متاثر ہو جائے، کسی کی عبادت ریاضت دیکھ کر انسان متاثر ہو جائے کہ کتنا متقی ہے، کتنا پرہیزگار ہے، کتنا عبادت گزار ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو سید المتقین ہے، یعنی متقین کے بھی سردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر عبادت الہی میں مشغول رہنے کے ساتھ ساتھ ساری رات قیام میں بسر فرماتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین ورم کر آتے۔ حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز ادا فرماتے کہ مبارک قدموں میں ورم آ جاتا یا ان میں زخم ہو جاتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں عرض کی جاتی کہ اتنی مشقت کس لیے، تو ارشاد فرماتے کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہاں تک کہ اللہ نے خود ہی بکمال محبت ارشاد فرمایا، یعنی کتنا مبارک انداز ہے یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادات فرمائے، اتنی مشقت برداشت کرے، اور اس مبارک انداز پر اللہ پاک قرآن مجید میں آیت ارشاد فرمائے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یعنی اے محبوب ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نہ اتارا کہ تم مشقت میں پڑھو۔ کسی سے محبت کی جائے اس کے اسباب جو ہے اس میں سے ایک سبب اس کا حسن اخلاق بھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت میں اس قدر حسن اخلاق موجود تھا کہ قرآن کریم نے آپ کے خلق عظیم کو ان الفاظ میں بیان فرمایا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو فحش گو تھے اور نہ ہی بد کلامی کرنے والے تھے، اور فرمایا کرتے تھے تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت عرض کرتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آج کے راہ نجات پروگرام میں ہم نے نجات دلانے والے اعمال میں سے ایک عمل، بنیادی عمل عشق رسول کے تعلق سے سنا ہے۔ عشق رسول ہمارا کیسا ہونا چاہیے، عشق رسول کے انداز بزرگوں کے کیسے ہوا کرتے تھے، یہ سب کچھ سنا ہے۔ آخر میں عشق رسول کا ہم پر تقاضا کیا ہے، عشق رسول کی کیا کیا علامات ہیں جو ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ یقیناً ہم سب کے اندر عشق رسول ہے، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے۔ یہ عشق رسول ایسا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کاموں کا ارشاد فرمائے وہ کام ہم بجا لاتے ہوئے نظر آئے۔ عشق رسول کی علامات کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، اور عشق رسول ہمیں کن باتوں کی طرف لے کر آتا ہے، اس تعلق سے عرض کیے دیتا ہوں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں تو ہمارے اندر جو سب سے پہلی چیز ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اطاعت رسول کا جذبہ ہونا چاہیے۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنا، آپ کی سیرت سے رہنمائی لینا اور آپ کی شریعت کے حدود پر قائم رہنا، یہ اتباع رسول ہے، یہ ان کی بات پر عمل کرنا ہے۔ اسی طرح دوسری علامت یہ ہے کہ شریعت پر راضی رہنا۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت میں سے یہ بھی ہے کہ اس عشق و محبت کا دعویٰ کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر راضی رہے، حتیٰ کہ اپنے نفس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے کوئی تنگی محسوس نہ کرے، یعنی یہ نہ ہو کہ میرے نفس کو، میرے جی کو یہ بھاتا ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ گئی ہے تو میں شریعت پر عمل کروں گا، بھلے اپنے نفس کی مخالفت کروں گا۔ تیسری علامت یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرنا۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اپنے قول و فعل سے، اپنے کردار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی مدد کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کا دفاع کرے، اور سخاوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنائے، بردباری، صبر، تواضع وغیرہ آپ کی مبارک سیرت کی پیروی کی جائے۔ چوتھی علامت مصائب پر صبر کرنا، یعنی جو عاشق رسول ہوگا وہ صبر کرنے والا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مصائب پر صبر کیا کرتے تھے، خود فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ستایا گیا۔
چنانچہ ہمارا عشق رسول ہمیں صبر کی دعوت دے، ہمیں صبر کی طرف لے کر آئے۔ ناظرین، ہم سب کو عاشق رسول بننا ہے، عاشق رسول رہنا ہے، اور عشق رسول میں ہی دنیا سے جانا ہے کہ عشق رسول ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی دلائے گا، اور جس کے دل میں جتنا عشق رسول ہوگا اتنا زیادہ اللہ کی عبادت کا جذبہ ہوگا، اتنا زیادہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا شوق بڑھے گا۔ اللہ پاک عاشقوں کے صدقے ہم سب کو عاشق رسول بنائے، عشق رسول کی سچی خیرات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سنت ہی خوشی سکون ہے، یہ شیطان کو مات ہے، یہ سنتوں کا راستہ راہ نجات ہے۔